السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیم رضا، اور آج سے ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام جس کا نام ہے اسلام اور عصری مسائل، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسلام اینڈ دی کانٹمپریری ایشوز۔ ہمارا ساتھ دیں گے سر سمیع الدین، جو اس معاملے پر گہری سوچ رکھتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2۔ سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور عصری مسائل کا یہ سلسلہ یہ کئی لیکچرز پر مشتمل ہے، اور ہم کئی جو عصری مسائل ہے ان کا احاطہ کریں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو جن عصری مسائل سے آج انسانیت گزر رہی ہے، تو ان عصری مسائل کے وجوہات کیا ہیں، اور پھر ان کا حل اسلام کیسے پیش کرتا ہے، اور زیادہ تر ہم سائنس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ سائنس کیا حل پیش کرتی ہیں اور اسلام کیا حل پیش کرتا ہے، اور دونوں سلوشنز میں سے ایکسیپٹیبل سلوشن کون سا ہے جو کہ انسانی عقل کو، لاجک، ہیومن لاجک کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ دونوں سلوشنز میں کیا فرق ہیں، ایفیکٹو سلوشن کون سا ہے، اور پھر ہم اس سلوشن کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیا معیارز ہیں اور وہ کیا طریقے ہیں کہ جن کو اڈاپٹ کر کے ہم اس سلوشن تک پہنچ سکیں۔ تو مختلف مسائل کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا، جب انسان جنت میں تھا تو اس کے کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے، اس لیے کہ تیار کھانا ملتا تھا اور تیار لباس اور گھر اور سارا سب کچھ، ایوری تھنگ واز اویلیبل، آل دا فیسلٹیز۔ جب انسان کو، جب بابا آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا، تو 7 مسائل بھی فرام دا ڈے ون سے مسائل پیدا بھی ہو گئیں، مطلب ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میں کیا کھاؤں گا، کہاں رہائش اختیار کروں گا، اور ساتھ معاشرہ کیسے بنے گا، اور میں کیسے سروائیو کروں گا۔ تو سروائیول کا مسئلے، سروائیول جس طرح کے مسائل ان کے ساتھ آ گئے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا تو مسائل اس کے ساتھ ہی پیدا ہو گئے ہیں، اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ نت نئے مسائل، پرانے مسائل تو آتے رہے ہیں اور آتے بھی جائیں گے، لیکن نئے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ نئے مسائل کیوں جنم لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ٹائم ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کے جو افیئرس ہیں ان میں کمپلیکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کی ضروریات بھی پیچیدہ ہوتے جا رہی ہیں۔ تو جب ضروریات پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضرورت خود ایک مسئلہ ہے، اس کو کیسے پوری کی جاتی ہیں، تو کمپلیکس نیڈس پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے پھر کوئی ایک سلوشن نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا آپ نے اور طور سے، الگ طور سے، بالکل مختلف انداز سے اس کا تجزیہ کرنا ہوگا، پھر تجزیہ کرنے کے بعد وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، اور پھر کوئی ریزنیبل سلوشن آپ نے پیش کرنا ہوگا۔ پھر اس سلوشن کو ہم اس کے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ٹائم کنزیومیبل ہے اور کاسٹ کنزیومیبل ہے اور ریسورسز کنزیومیبل ہیں، تو پھر ہم وہ تب کہے جا کہ کسی نے ایک، مطلب ہم نے 3 سلوشنز دی، 3 الٹرنیٹیوز دی اس کسی پرابلم کو حل کرنے کے لیے، تو پھر ان میں سے کسی ایک الٹرنیٹیو کو ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمارا جو زاویہ نظر ہے وہ بھی ہر دن نیا ہونا چاہیے۔ جو ہماری سکلز ہیں اور جو ہمارے انالیٹیکل سکلز ہیں، تو ہمارے انالیٹیکل سکلز بھی ہر نئے دن کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے چاہیے، اور ان میں بھی جدت آنی چاہیے۔ اگر ہم وہی کلاسیکل انالوجی کو اور وہی کلاسیکل طریقہ کار کو اگر ہم اپنائیں گے اور کوئی نیا زاویہ نگاہ نہیں اپنائیں گے، تو ہم بہت سے ڈھیر سارے مسائل کے شکار ہوں گے، اور ہمارے سامنے پھر ایک انبار لگ جائے گا جو کہ مسائل کا،
اور پھر ہم ضروری بات ہے کہ جب مسائل کا انبار لگے گا اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا تو پھر ہم مایوسی کے شکار ہوں گے. تو لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سکلز اور زاویہ نگاہ اور زاویہ نظر جو ہے مختلف ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اس میں جدت آنی چاہیے. یہ جو اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، اگر ہم مذاہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مذاہب میں جن مذاہب میں حرکیت ہیں اور جن مذاہب میں ڈائنامزم ہیں، تو وہ مذاہب ان کو حق حاصل ہے سروائیول کا. کس حوالے سے؟ پرابلمس کو سالو کرنے کے حوالے سے. اگر کوئی مذہب ہے اور اس میں کوئی ڈائنامزم نہیں ہے اور جدت نہیں ہے اور جدیدیت نہیں ہے، اور جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں دوسرے معنوں میں انالوجی اور اجتہاد کہتے ہیں، تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ مذہب سروائیو بھی نہیں کر سکتا. وہ مذاہب اس طرح کے مذاہب مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی طرف لوگ راغب نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس مذہب میں کوئی سلوشن نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے جو ایک ڈائنامک مذہب ہے. اسلام میں اجتہاد کا دروازہ آج بھی کھلا ہے اور مسلمان مجتہدین آج بھی اجتہاد کر رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی مسائل ہے، تو چونکہ معاشی مسائل بھی بہت کافی کمپلیکس ہو گئی ہیں، تو مسلمان مجتہدین آئے روز اجتہاد کر رہے اور ان کا حل پیش کر رہے. اس لیے تو اسلام سروائیو کر رہا ہے. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی معیشت ہے، اسلامک اکنامک سسٹم ہے، اسلامک فائنینشیل سسٹم ہے، اسلامک بینکنگ سسٹم ہے، اس نے پورے گلوب کو انشاءاللہ ابھی گریب کر رہے، پورے گلوب پہ حاوی ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک اکنامکس اور اسلامک فائنینشیل سسٹم مسلمان ملکوں سے نکل کر جاپان تک پہنچ گیا، سنگاپور تک پہنچ گیا، برطانیہ تک پہنچ گیا، جرمنی تک پہنچ گیا. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایکسیپٹیبل سسٹم موجود ہے کہ جو کہ انسان کو مسائل سے نکال سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہم اجتہاد کر رہے ہیں اور عصری مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. اسی طرح باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈپارٹمنٹس آف لائف ہیں، پولیٹیکل سسٹم ہمارے پاس ہے، لیکن اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو رہا ہے. مورل سسٹم ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو رہا ہے. سوشل سسٹم ہمارے پاس ہے، لیکن اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جو فائنینشیل سسٹم ہے، اسلامک فائنینشیل سسٹم اور اسلامک اکنامک سسٹم کہ جس میں اجتہاد ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے تو ہم دیکھیں ہمارے تھرو آؤٹ دا گلوب ایکسیپٹیبلٹی بڑھ رہی ہے. مسائل کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں گے تو آج ہمارے ارد گرد جتنے بھی مسائل ہیں، یہ مور دین 80% مسائل ہیومن بینگز نے کریٹ کیے ہیں. 20% مسائل جو ہے وہ جناب ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز اینڈ لیک آف فیسلٹیز، لیکن 80% مسائل ہیومن بینگز کے لیے کریٹ کیے ہیں. انسان نے انسان کو مشکل میں ڈالا ہے، 80% مسائل میں ڈالا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہیومن بینگ کو فوکس کریں، ہیومن بینگ کی تربیت اور ہیومن بینگ کے ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم قابل ہو جائیں گے 80% مسائل کو حل کرنے، قابو کر لیں گے اور ہم حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. انسان کے علاوہ باقی کسی بھی مخلوق نے انسانوں کے لیے مسائل کریٹ نہیں کیے. نہ جنگل کے شیروں نے مل کے انسانوں کا جینا مشکل بنایا، نہیں، ایسا نہیں. نہ ہاتھیوں نے کوئی یونین بنایا کہ انسان کے مشکلات میں اضافہ، نہیں، بلکہ انسانوں نے یونینز بنا کے دیکھیں. ہم ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں نے انسانوں کو تکلیف میں ڈالا ہے، مشکلات میں ڈالا ہے. بین الاقوامی طور پر دیکھیں، قومی طور پر بھی دیکھیں، تو قومی طور پر بھی انسانوں نے انسانوں کو مشکل میں ڈالا ہے، اور بین الاقوامی طور پر بھی گلوبل لیول بھی انسانوں نے انسانوں کو. اور یہ انسان ہے کہ اپنے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتا، خود اپنے شب تاریخ سحر نہیں کر رہا ہے. علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز سے اس طرف اشارے کیا، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا، اپنے حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، جس نے سورج آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا. ہم اپنے
حکمتوں میں اور ہم اپنی فلسفیز میں تو الجھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے نفع و ضرر کا فیصلہ نہیں کر سکیں کہ ہمیں کس چیز سے نفع مل رہا ہے، کس چیز سے ضرر مل رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں، اپنے مسائل کو فوکس کریں، اور ہم جا کے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کریں، مریخ پر جناب اکوموڈیشن ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایکویٹک لائف کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہیں، اور انسانوں کو ایک شیر جناب اس کو کوئی بھوک سے مر جاتا ہے تو ہم ادھر سے پوری دنیا میں واویلا کرتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس سے لاکھوں انسان مر رہے ہیں، ہزاروں انسان روزانہ مر رہے ہیں، لیکن اس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ انسان ہے کہ اس کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے۔ تو یہ جتنے بھی کنٹمپرری ایشوز ہے ان کے ریزنز کیا ہیں؟ جس طرح ایک ریزن تو ہم نے یہ بیان کیا کہ ہیومن بینگ ہی ہے، یہ میجر ریزن ہے۔ تو ہیومن بینگ کے رویوں میں چونکہ فرق آیا ہے، تو سب سے پہلا جو فرق ہے وہ خدا بیزاری کا رویہ ہے۔ انسان خدا بیزار ہو گیا ہے، اور جب وہ خدا بیزار ہو گیا تو خدا رب تعالیٰ نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا جس طرح قرآن کی آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ بھی ہمیں بھول جائے گا۔ رب تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرا ذکر کر لیا کرے، مجھے یاد کر لیا کرے، میں آپ کو یاد کر لوں گا۔ اور اللہ تبارک نے کلیئر کٹ ایک حکم نافذ کیا ہے، ایک فیصلہ دیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہماری ذکر سے منہ موڑا تو اس کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، قرضوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اور ہر طرف مہنگائی ہے اور انفلیشن ہے۔ یہ کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو انشاءاللہ، اور اللہ نے جو اصول دیے، معیشت کے جو اصول دیے، سیاست کے جو اصول دیے، معاشرت کے جو اصول دیے، اخلاقیات کے جو اصول دیے، اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے آس پاس کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ریزن ہے کہ انسان کا تکبرانہ روش ہے، انسان بڑا متکبر ہے، اور تکبر کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تکبر میرے لنگوٹی ہیں، جو میرے ساتھ تکبر کرتا ہے تو جیسے گویا میری لنگوٹی مجھ سے چھین لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگے ہم اللہ کے ساتھ ایک پرپیچول وار میں ہیں، جو متکبر ہیں وہ پرپیچولی وہ اللہ کے ساتھ وار میں ہیں۔ تو ہم کیسے جیت سکتے ہیں اس رب تعالیٰ سے جو انتہائی پاورفل آلمائٹی اللہ ہے، اس سے ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم پستی سے مزید پستی کی طرف، ذلت کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، یہ ہمارے تکبر، ایروگنس کی وجہ سے، پرائڈ کی وجہ سے۔ تیسرا جو ریزن ہے آج کل کے جو مسائل ہے، جو عصری مسائل ہے، انسان انتہائی ناشکرہ ہے۔ یہ جو ناشکرہ پن ہے، جس کی وجہ سے ناشکر یہ نہیں کہ ہم صرف زبانی طور پر یا اللہ تیرا شکر، ناشکر یہ ہے کہ جتنے بھی انعامات اللہ نے ہم پہ کیے ہیں، جتنے احسانات اللہ نے ہم پہ کیے، جتنے وسائل سے ہمیں نوازا ہے، ان وسائل کا، ان انعامات کا آپٹیمم یوز کر لیں۔ جس طرح حق بنتا ہے، کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذخیرہ ہے، ہمارے پاس گیس کا ذخیرہ ہے، ہمارے پاس پانی کے وسائل ہیں، اگر ہم ان کا مناسب ترین استعمال کریں گے، ضرورت کے مطابق جو فیوچر جنریشنز ہے ان کے حصے پہ کمپرومائز نہ کر کے، ہمارا جو حصہ بن رہا ہے اس پر قناعت کر کے، اور اسراف اور تبذیر اور ایکسٹراویگنسیز کو چھوڑ کے، اگر ہم ان وسائل کا جائز استعمال کریں گے، ساتھ ساتھ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں کنزمپشن کے حوالے سے، ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو وسائل ہیں ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن یہ وسائل ہمارے گریڈ کے لیے کبھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی جو گریڈ ہے اور لالچ ہے وہ تو انفائنائٹ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو سونے کا ایک وادی بھی دی جائے نا تو وہ چاہے گا کہ ایک اور وادی دے،
وہ بھی دیں تو چاہے گے اور بھی دیں، اس لیے کہ گریڈ اور لالچ تو انفائنائٹ ہیں، وہ تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو چوتھا ریزن ہے ان نیچرل انٹریکشن ود انوائرمنٹ ہے، انسان کا اپنے ماحول کے ساتھ غیر فطری تعامل ہے۔ مثلا دیکھیں نیچر ایک سائڈ اس کی ڈائمنشن ایک طرف ہے، ہم اس کے بالکل الٹ ڈائمنشن پہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ انسان جو نیچر، جو ہماری نیچر ہے، جو مطلب یہ جو نیچر گاڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیچر بنائی ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں کہ ہم ان فطری قوانین کو پائمال نہ کریں۔ مثلا یہ جو میں نے ذکر کیا کہ ایکسٹراویگنسی ان نیچرل ہے، انٹرسٹ جو ہے ان نیچرل ہے، اور دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ان نیچرل ہے۔ تو اسلام نے کچھ یونیورسل ویلیوز دی ہیں، ان یونیورسل ویلیوز کو اگر ہم مینٹین رکھیں گے تو ہم وہ چونکہ اسلام کا ہر اصول ایک فطری اصول ہے، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، کہ ایک بھی اصول ایسا نہیں ہے کہ جو غیر فطری ہو۔ نیچر ایک بات چاہتی ہیں، ایک بات کا تقاضا کرتی ہیں، اور اسلام کسی اور بات کا تقاضا کرتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دیر از alignment 100% alignment between the principles of Islam and between the needs of nature. All the principles of Islam, they facilitate the needs, they meet the needs of the nature. تو اگر ہم اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے تو ہم فطرت کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ایسے کوئی معمولی لغزش ہو بھی جائے تو فطرت تو اغماس تو کر لیتی ہیں، ہاں، لیکن پوری ملت جب وہ باغی ہو جائے، غیر فطری ہو جائے، جیسے قوم لوط تھی، ہاں، جیسے قوم شعیب تھی، جیسے قوم صالح تھی، تو غیر فطری کام کرتی تھی، یہ اقوام اللہ تبارک نے نیست و نابود کر دی۔ فطرت پھر جو فیلڈ ہے نا، فطرت کو بہت پاورفل بلو ہے، پھر جب فطرت بدلہ لینے پہ اتر آتی ہیں تو پھر تو جناب بہت طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان بہت کمزور ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بہتری اس میں ہے کہ ہم فطری قوانین اور اسلام کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنے رویے میں اصلاح لیں۔ پانچواں جو ریزن ہے یہی ہے، گریڈ ہے، لالچ ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اور جو اسٹینڈرڈز دیے جا رہے ہیں، اور وہ اسٹینڈرڈز کیا ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ سے زیادہ ریسورسز ہیں تو یو آر سکسیزفل، آپ کے پاس جتنے کم ریسورسز ہیں یو آر انسکسیزفل ایٹ دیٹ لیول۔ تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ ریسورسز پہ قبضہ کر لیں، خواہ جائز طریقے سے ہو ناجائز طریقے سے ہو، اس میں جائز اور ناجائز کو چھوڑ کے زیادہ سے زیادہ ریسورسز کو قبضہ کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی لحاظ سے بھی یہ ہمارا رویہ ہے، اور بین الاقوامی لحاظ سے بھی انسانوں کا یہی رویہ ہے، جو کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی وارز چل رہے ہیں، تو ان کے پیچھے ہڈن جو موٹیو ہے، میلیفائڈ انٹینشن کیا ہے، دیٹ از ٹو گریب مور اینڈ مور نیچرل ریسورسز، کہ جس نے زمین میں فساد برپا کیا ہے۔ اور دیکھیں ایکویٹک لائف متاثر ہو گئی ہے، ٹیرسٹرل لائف متاثر ہو گئی ہے، ایریل لائف متاثر ہو گئی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ جنگوں کی وجہ سے، اسلحے اور بارود نے ہمارے ارد گرد کے ماحول کو تباہ برباد کر دیا۔ تو اب کیپٹلسٹک فلاسفی کے ایک اور بھی اصول ہیں، ان کے ایک مشہور کوٹ بھی ہیں، بگر دائی نیبر، اپنی فکر کریں، نیبر کو چھوڑ دیں، نیبر خود ہی اگر کچھ کر سکتا ہے تو کر لے گا، بس آپ اپنی زیادہ سے پروڈکشن کر لیں۔ ہاں، پروڈکشن تو زیادہ پروڈکشن کریں گے تو ساتھ ساتھ پولوشن بھی ہوگا، پولوشن بڑھے گا تو ساتھ ساتھ تو جناب انوائرمنٹ بھی متاثر ہوگا، اس کے گرین پیسچرز بھی متاثر ہوں گی، اور ایکویٹک لائف اور جتنے بھی پولوشنس ہیں سارے جناب بڑھتے رہیں گے۔ تو لہٰذا بیلنس کے ساتھ، عدل کے ساتھ اگر ہم پروڈکشن کریں گے اور نہ اپنے نیبر کو متاثر کریں گے، نہ ہمارے ساتھ جو اور مخلوقات اس گلوب پر رہ رہی ہیں
ان کو متاثر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو وسائل ہے دنیا کے وسائل اور پاکستان کے جو وسائل ہیں، میں تو کہتا ہوں پاکستان کے اتنے وسائل ہیں کہ 50 پاکستان کے برابر اس طرح کنٹریز بن جائیں نا تو ان کے لیے بھی کافی ہے، تا قیامت کافی ہیں. لیکن اب دیکھیں ہمارے آس پاس سارے مسائل، انرجی کے مسائل دیکھیں، وجہ کیا ہے کہ گریڈ اور لالچ کی وجہ سے تو اتنا ضائع کرتے ہیں، گیس کو ہم ضائع کرتے ہیں اور الیکٹریسٹی کو ضائع کرتے ہیں، باقی پانی کو ضائع کرتے ہیں، باقی جتنے بھی وسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں سارے ہم ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کچھ مسائل ہیں جو کہ کنٹمپرری ایشوز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. تو جو پہلا اور سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے انسان کو درپیش مسائل میں سے، وہ بیسک نیڈس کے حوالے سے ہیں، بنیادی انسانی ضرورتوں کے حوالے سے. انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، مطلب یہ کہ اسکیرسٹی آف فوڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں، ڈرنکنگ واٹر نہیں اویلیبل، یہاں تک کہ اچھے اچھے شہروں میں بھی پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے، شیلٹر اویلیبل نہیں ہے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے ایز اے نیشن، سورنٹی کا مسئلہ ہے، فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کا مسئلہ ہے، پروٹیکشن آف لائف. ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم سلامت اپنے گھر پہنچیں گے. ڈگنیٹی اینڈ آنر کا مسئلہ ہے، پروٹیکشن آف ہیومن ریزن اینڈ لاجک کا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو کہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، جو کہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کے یہ مسائل ختم ہو جائیں. جو دوسری لسٹ ہے وہ جناب ریلیٹڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ ہے. ہم اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اوزون لیئر ڈپلیشن بہت بڑا مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ جس کی وجہ سے ہو رہی ہے، فلڈس آ رہے ہیں، ارتھ کویکس ہم دیکھ رہے ہیں، 3 فولڈنگز پولوشن ہم دیکھ رہے ہیں، ایریل ایکویٹک اینڈ ٹیریسٹریل پولوشنس ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں، ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو ایڈریس کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم تفصیلاً ایک سولوشن ڈسکس کریں گے، ایک چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. پرابلمز ریلیٹڈ ٹو دی تھرڈ نمبر جو ہے پرابلم ریلیٹڈ ٹو گلوبل آئیڈینٹی اور اسمال نیشن اسٹیٹس ہیں. تو چوتھا نمبر جو ہے مورل ہیزرڈس اراؤنڈ دا گلوب. ہمارے آس پاس اراؤنڈ دا گلوب مورل ہیزرڈس ہیں اور ان میں سے دیکھنا مورلٹی اور اخلاقیات کا فقدان ہے اور ہم کہیں پہ بھی سیٹسفیکٹریلی لائف نہیں گزار سکتے. 5 نمبر جو ہے 5th نمبر جو ہے اکنامک اینڈ فائنینشیل گلوبل ایشوز ہیں. اکنامک ایمبارگوز ہیں اور انٹرنیشنل بینکنگ فائنینشیل پرابلمس ہیں، کراس بارڈر کریڈٹ ایشوز ہیں، نیشن اسٹیٹس کے حوالے سے چھوٹے ملکوں کو جناب مقروض کیا جا رہا ہے جانتے بوجھتے ہیں. اور بڑے جو بگ اکانومیز ہیں مثلا یو ایس اکانومی کی دیکھ لیں تو 80% گلوبل ریسورسز پہ یو ایس اکانومی کا قبضہ ہے اور چھوٹے ممالک جتنے بھی ہیں اسمال اکانومیز جو ہیں ان کو دن بدن مقروض ہوتے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن لیول پہ بھی یہ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی یہ ہے. ہر شخص دن بدن مقروض ہوتا جا رہا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے. دس از ڈیو ٹو انجسٹیفیبل سرکولیشن آف ویلتھ ہے. جو 6th پرابلم ہے لسٹ ہے اس میں انٹرنیشنل ریگولیٹرز کا حوالے سے مسائل ہے، UN سیکورٹی کونسل کے مسائل، انٹرنیشنل بینکنگ ریگولیشن بازل 3 کے مسائل ہیں جس کو ہم پروڈینشیل ریگولیشنز بازل 3 کہتے ہیں، اور WTO ISO کامن ویلتھ کے مسائل، IMF ریلیٹڈ مسائل ہیں. اور پھر اسلام اس حوالے سے کیا اصول پیش کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ گلوبل مورل ہیزرڈس ہیں جیسے پرابلمز ریلیٹڈ ٹو گے میرج ہیں، ہومو سیکشولیٹی ہے، جنڈر بائس ڈسکریمنیشن کے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے اپنی ایک سیریز لیکچرز میں اور انشاءاللہ ہم ان کا بھی حل بھی پیش کریں گے کہ ان مسائل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ سر سمیع الدین نے ہمیں بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم آنے والی سیریز کے اندر کس طریقے سے ان تمام مسائل کو زیر بحث لا کر ان کی سلوشنز بھی اس پروگرام کے اندر ہم دینے کی کوشش کریں گے. اس پروگرام میں اہم موضوعات پر جو کہ سر سمیع الدین نے
بڑے تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے وہ ہم کریں گے. عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ڈیفینیٹلی آج کل ہر بندہ ہی ایک نئے مسئلے میں الجھتا جا رہا ہے. جیسے سر نے بڑے تفصیل سے یہ بات کی کہ کراس بارڈر کریڈٹ ایشوز، ہماری نئی نسل جو ہے وہ سب سے زیادہ اس مسئلے پر کا شکار ہے، اور اس طرح کے سیم جینڈر میریجز ہیں. اس طرح کی جو تفصیلاً جو مسائل آج کل کی نئی جنریشن کو درپیش ہیں اس کے اوپر ہم تفصیل سے آنے والی سیریز میں بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے سولوشنز پر ہم کام کر سکیں اور ہم بتا سکیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ غیر فطری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انوائرمنٹ کو لاحق جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اپنی پہلی سیریز کے ساتھ کسی ایک مسئلے پر ڈسکشن سٹارٹ کریں گے، اور پھر متواتر ہم ان مسائل کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے. جزاک اللہ سر سمیع الدین. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اپنے ہوسٹ علیم رضا کو اجازت دیجیے گا، اور آپ ہمیشہ سنتے رہیے FM 102.2. اللہ حافظ.